تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، زمین پر نازل کر دیتے، آسمان پر نازل کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تم دیکھتے کہ وہ قرآن کے بوجھ سے پہاڑ لرز رہا ہے، پہاڑ پارا پارا ہو رہا ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، زمین لرز رہی ہے قرآن کے بوجھ سے۔ لیکن قربان جاؤ انسان کے اوپر، اور قربان جاؤ اس امت کے اوپر، اور قربان جاؤ اس امت کے نونہارے کے اوپر، حفاظ کرام کے اوپر، وہ قرآن جن کو پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ قرآن جن کے بوجھ کو اٹھانے سے زمین نے انکار کر دیا، وہ قرآن جن کے بوجھ کو کوئی نہ اٹھا سکا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھاتے، کیا کرے گا مولوی بن کے، کیا کرے گا حافظ بن کے؟ نہیں بھائی نہیں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ والدین، حافظ قرآن کے والدین، ان کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی۔ ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ کس کو پہنایا جائے گا؟ حافظ قرآن کے والدین کو۔ پوچھا جائے گا میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ، سارے کے سارے لوگ ہوں گے اس مجمع کے اندر، اس کے حفاظ کرام کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جوڑا پہنایا جائے گا نور کا۔ عرض کیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ جوڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ عرض کیا جائے گا یہ تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا تیرے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی، تیرے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ جنت کے منازل ہیں، جنت کے مراتب ہیں، جنت کے درجات ہیں۔ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پاک کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری مقام و مرتبہ وہی ہے۔